الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة فأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظیم۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 78 تا 82 تک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب نہیں جانتے، کتاب کا علم نہیں جانتے۔ یہ بات ہو رہی یہود و نصارہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنا رہے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کتاب کا علم نہیں جانتے، ان پڑھ لوگ، الا امانی سوائے آرزوئیں اور تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ اور نہیں وہ مگر گمان کا کام کرتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ جنہیں جاہل لوگ کہا جاتا ہے، صرف اپنا گمان، ایسا کریں گے یہ ہوگا، یہ کریں گے وہ ہوگا، ان کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، دین، اللہ رسول کی اطاعت اپنی گمانی کے ساتھ نہیں، ان کے اصول ہیں۔ ان کو صفحہ نمبر بتاؤ۔ تو اس کے مطابق
جب اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو اپنے گمان، اپنا خیال، اپنا تصور کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میں کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، میں کر لوں گا۔ آج کل یہ تصورات چل رہے ہیں اپنے اپنے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے۔ یہی گمراہی کا سبب ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ میں یہ لوگ گمراہ ہوئے، آج ہم بھی گمراہ ہیں۔ ہمارے لوگ اٹکل پچو، بعض دیہاتوں کے اندر یہ ہے، بس یہ فجر کی نماز پڑھیں، یہ پڑھ لیں گے سارا دن خیر ہی خیر ہے، 5 کی طرف نہیں آئیں گے۔ فجر سردی ہو گرمی ہو لازمی پڑھیں گے۔ بھائی یہ اپنے دل کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں، نہ رسول کا حکم ہے۔ ان کا تو حکم 5 نمازوں کا ہے۔ من مانی نہیں، من چاہی نہیں، مرضی نہیں۔ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کو مانیں گے تو بات بنے گی۔ ایک ہے بھی جاہل، علم ہی نہیں، تو پھر ان کی باتوں پہ کیوں لگتے ہیں؟ یا مختلف نظریات، اصل وجہ یہی ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، فویل پس خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، مسائل اپنے ہاتھوں سے گاڑ لی، دین کے اندر من مانی ڈال لی۔ اسی طرح انہوں نے تورات، زبور، انجیل، ہر پڑھے لکھے نے اپنی مرضی کے مسائل اس کے اندر ڈال دی۔ موجودہ دور کے اندر قرآن و سنت کو پس پوش ڈال کر کے اپنی من مانی آ گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کا ایک ہی گروہ ہے، کوئی جماعتیں، کوئی فرقے، کوئی پارٹیاں نہیں ہیں۔ ہر ایک کا جب قرآن پہ سب کا ایمان ہے تو قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا، اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تو جب اس کے مطابق عمل ہے تو اختلاف کا ہے کا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر رد و بدل کی، اپنی من مانی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ فوائل، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے جو اپنے من مانی سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی کے ساتھ مسائل کو گھڑ لیتے، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ مرضی اپنی، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کئی لوگ ایسے بات کی ہمارے مسلمانوں میں، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ کے نہ اللہ کی ہے نہ رسول کی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بات نہیں کی، جس نے ان کی طرف منسوب کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنی بڑی بات تو کہہ دی کہ آپ نے بات نہ کہی، کوئی آدمی کہتا آپ نے یہ کہا ہے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ میں نے نہ کام کیا ہے، نہ بات کہی ہے، نہ کسی کو ترغیب دی ہے، تو میرے ذمہ خام خواہ لگا رہا ہے۔ اور انسان کا دل خواستہ ہو سکتا ہے تو اللہ ویسے اس کو سمجھ رکھا ہے، جو مرضی ہے جو اللہ رسول کی، یہ آج ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کوئی بھی ایسا کرے گا، کسے باشد، اللہ رسول کی بات سے ہٹ کر کے عمل کرنے والا، اور نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا چاچا کیوں نہ ہو، اگر انہوں نے اسے اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، جہنم میں جائے اور گئے۔ آج کہتا ہے میرا پیر بڑا کامل ہے، مجھے ضرورت نہیں نہ نمازوں کی نہ روزے کی، بس اس کی خدمت کرتے ہیں، بیڑا پار۔ کہاں آیا؟ کس نے بتلایا ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ تباہی ہے، بربادی ہے، جو مسئلے اپنے آپ سے گھڑ لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ ہے بھی اللہ کی طرف سے، حالانکہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وہ اس سے بہت تھوڑی قیمت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ آج بھی اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، مفتی بنے بیٹھے ہیں، جیسا مرضی فتویٰ لے لو، پیسے دے، نام نہاد مفتی ہیں، عالم ہیں، بڑے مفسر کہیں گے جائیں جی میرا یہ مسئلہ اتنے پیسے لے لو یہ۔ اللہ نے فرمایا پوری دنیا بھی لے لو، آخرت کے مقابلے میں سامان آنے بہت تھوڑی سی یہ قیمت ہے، میں نے تو اس کا بہت بڑا اجر دینا۔ تو قرآن کی صحیح بات سناؤ گے؟ اکثر ہوتا ہے نا جی عورت بڑا طلاق لیندے نے، وہ نا اگر بڑا طلاق نہ دے یہ چل جاندے نے جج کو، وہ جج طلاق لے چھڑدا ہے، وہ کی حساب ہے جج طلاق دے سکتا ہے؟ انہوں کہندے نے خلا طلاق لڑکے نہیں دینی، انہیں کول تحریر لینی ہوندی، چلوانا ہوندا ہے، انہوں خلا کہندے نے۔ لڑکی نے دوسرا کیس دائر کیتا ہے، میں اندے نال نہیں رہنا چاہیے، شریعت نے اجازت دیتی اس چیز کی، مگر طلاق وہ لڑکا دے گا تے ہوئے۔ اکثر کیس ویکھے رہے جو منڈا نہیں طلاق دے رہا ہوندا تے جج کہندا جی میں سائن کر دینا ہاں بہرحال اس نے طلاق انہیں چلو ہونی چاہیے، بس وہی نا من مانی چل رہی۔ اللہ معاف فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی تم دنیا کی قیمت لیتے ہو بہت تھوڑی ہے، میں نے تو قرآن پہ بڑی قیمت دینی تھی، اعمال پہ بڑی قیمت دینی تھی، ایک ایک نماز کی، ایک ایک سبحان اللہ کہنے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ تو اس لیے بھائی تم تھوڑی سی قیمت لے کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، دنیا پر چند روزہ عیش و عشرت کرے، آگے جا کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ، کیونکہ اللہ کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیے۔ کہنے کو ہم مولوی ہیں، مفتی ہیں، فتوے دینے والے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ چلو ٹھیک ہے بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا سو خرابی ہے ان کے لیے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ان کے لیے جو اس نے لکھا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور وہ جو اس نے کمایا ہے اس کمائی کا بدلہ تباہی ہے، اس لکھنے کا بدلہ تباہی ہے، اس فتویٰ دینے کا بدلہ تباہی۔ حالانکہ فتویٰ دینے سے رہائی ہوتی ہے، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا، وہ بتلایا، تو آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے، جتنی زندگی آپ عمل کرتے رہیں گے بتلانے والے کو اجر ملے گا، اور وہ صحیح ہے جی۔ آگے آپ نے وہی بات دوسرے تیسرے کو کہی، وہ آپ کو بھی ان کا اجر بدلہ ملے گا اور آپ کو بتلانے والوں کو بھی ملے، یہ کھاتا قیامت تک چلے گا۔ کتنی نیکیاں بن جانی۔ پر یہ آپ نے، ایک آدمی نے کہا بھی آپ نے کسی کو کہہ دیا نماز پڑھو، اس نے نماز شروع کر دی، اچھا نماز وہ پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اجر اس کو ایک اپنا مل رہا ہے، آپ کو ڈبل مل رہا ہے۔ اس نے اور آگے ساتھیوں کو کہہ دیا، 2 4 5 10 کٹھے ہو گئے، نیکی پر نماز پڑھنا شروع کر دی، ان کو اپنا اپنا ایک ایک اجر ملے گا، آپ کو ان 5 7 10 کو مل جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح چاہیے تھا، مگر یہاں کیا تباہی ہے، بربادی ہے، جو کمایا ہے وہ ذلت کی کمائی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ غلط بتلایا، جتنا بھی مال لو